باب التصید علی الجبال، پہاڑوں پہ چڑھ کے پہاڑوں کے علاقے میں شکار کا کرنا. وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمر بن حارث مصری ہے ان ابا النضر حدثه عن نافع مولى ابي قتادة وابي صالح مولى توأمة سمعت ابا قتادة قول، ابو قتادہ سے میں نے حدیث سنی، وہ فرما رہے تھے کہ كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما بين مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ کے علاقے میں تھے ہم. وهم محرمون، انہوں نے احرام باندھا تھا. وانا حل، اور میں کیا تھا حلال تھے غیر محرم تعالی فرسی گھوڑے پر تھا. وكنت رقاء على الجبال، میں پہاڑوں پر بہت زیادہ چڑھتا تھا، چڑھنے والا تھا. رقاء فعال کی وزن پر، عراقی کس کو کہتے ہیں؟ چڑھنے والے کو کہتے ہیں نا. بعض لوگ پہاڑوں پر چڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں. فبین انا علی ذلك، اس اسنا میں کہ رأیت الناس متشوقین لشین، میں نے دیکھا کچھ لوگ شوق سے کسی چیز کو دیکھ رہے. فذهبت انظر، میں بھی گیا دیکھنے کے لیے. فاذا هو حمار وحش، وہ تو زیبر تھا، جنگلی گدھا. فقلت له، میں نے کہا کہ ما حاضی کیا ہے؟ قولک لا ندری، معلوم تو نہیں، یعنی بتانا نہیں ہوگا نا. قولا و فعلا و اشارتا، مدد کرنا درست نہیں. قلت، میں نے کہا کہ حمار وحش، یہ تو زیبر ہے. فقولک هو ما رأیت، بس جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہی ہوگا. فقلت نسیت صوتی، اور مجھے بھول گیا تھا نا، درہ وغیرہ نہیں اٹھایا تھا، سامان اسلحہ. فقلت، میں نے کہا کہ نائلون صوتی، وہ تو دینا. فقلت لا نعینک علیہ، ہم تو آپ کی مدد نہیں کریں گے. فنزلت فاخذت، خود اترا اور لیا. ثم ضربت في اثره، پیچھے گیا. فلم يكن الا ذلك ادریت حتى عقرت، کہ میں نے اسے زخمی کر دیا. فتیت لهم، ان کے پاس لایا. فقلت لهم، میں نے کہا کہ کم کھڑے ہو جاؤ سب. فاحتملوا، اسے کیا کرنا، ذرا اٹھانا. قول فرمائے کہ لا نمس، ہم تو اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے. فحملت، میں نے اٹھایا، وہاں سے لایا. حتى جئتهم به، فابى بعضهم اكل بعض، بعض نے کہا بعض نے نہیں کہا. فقلت، میں نے کہا کہ انا استوقف لكم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کہوں گا نا کہ وہ یہاں ذرا رک جائے. فادرکته، میں نے اسے پایا. فحدثته الحدیث، پورا ماجرا قصہ سنایا. فقال لی، تو پوچھے کہ بقی معکم منہ شیء، کچھ حصہ گوشت کا باقی ہے تمہارے پاس؟ فقلت، میں نے کہا نعم بالکل. فقال، فرمایا کلو، کھاؤ، جائز ہوا طعم اطعمکموہ اللہ، یہ اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا، اللہ کے نعمت. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ احل لکم صید البحر، کہ سمندری شکار تمہارے لیے حلال، یعنی حج کے موسم میں جب آدمی محرم ہونا سمندری شکار کر سکتے ہیں. جو بری شکار ہے نا خشکی کا، وہ نہیں کر سکتا. وقال عمر سے نے فرمایا کہ سیدہ، سید سے کیا مراد ہے؟ ما اسقیدہ، جو شکار کے لیے. وطعامہ ما رما بہ، اور طعام سے کیا مراد ہے؟ وحل لکم صید البحر وطعامہ، طعام سے مراد ہے کہ ما رما بہ، جو سمندر پھینک دے. وقال ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں کہ الطافی حلال، وہ مچھلی جو اپنی موت مر جائے نا سمندر میں، اس کو طوافی کہتے ہیں، وہ حلال ہے. وقال ابن عباس سے فرماتے کہ طعامہ میتا، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، یہ جو طعام ہے نا یہ میتا ہے، یعنی سمندر کا جو طعام ہے نا وہ کیا ہے؟ میتے میں داخل ہے. الا ما قدرت منہا، ہاں جس حصے سے پانی چلا جائے تو کیا ہے؟ وہ حلال ہے. یعنی اگر کسی جانور کو سمندر پھینک دینا، مچھلی وغیرہ کو، اس سے پانی بھاگ جائے، چلا جائے تو وہ حلال ہوگا، کیونکہ اس کا مر جانا اپنی موت کی اپنی از خود نہیں ہے نا، وہ تو کسی سبب کی وجہ سے مچھلی کا مر جانا حلال ہوگا. والجریس الا ما قدرت منها، والجریس لا تاكله اليهود ونحن ناكله، اور جریس مچھلی جو ہے نا مارماہی، یہ کیا ہے؟ ذرا سام کی طرح طویل ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، یہود نہیں کھاتے. وقال ابو شریح سے کہتے صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء فی البحر مذبوح، سمندر کی ہر چیز مذبوح ہے، یعنی حلال ہے. وقال عطاء بن ابی رباح سے کہتے کہ اما الطیر فارا یذبحها، جو پرندے ہوتے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے نا، یعنی میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ اسے ذبح کیا جائے، ذبح کر دے. وقال ابن جریج سے کہتے قلت لعطاء، میں نے عطاء سے پوچھا کہ سوید الانہار،
نہروں کے جو کیا ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں نہروں کی تالاب وغیرہ کے، تو اس کا کیا حکم اس طرح سے وقالات السیل، اور جو سیلاب وغیرہ بہتے ہیں نا قلات، قلات کس کو کہتے ہیں قلہ، یعنی جو نہر سے دوسرے چھوٹے نہر بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جو حصے بنائے جاتے ہیں نا، تو وہاں کی شکار کیسے ہیں کہ اسید بحر کے وہ بھی بحری شکار کی طرح ہے، قول فرمائے نعم ہاں بالکل وہ بھی ہے، ثم تعالیٰ پھر اس نے آیت پڑھی کہ هذا عذب فرات، کہ یہ والا حصہ جو ہے میٹھا ہے مزیدار ہے خوشگوار ہے، وهذا ملح اجاج، اور یہ والا حصہ نمکین کھارا ہے، ومن کل تأکلون لحما طریا، اور دونوں سمندروں کے حصوں سے تم کیا کرتے ہو تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، تو معلوم ہو گیا نا کہ تأکلون کھاتے ہو، تو کھاتے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں سے جو نکل جائے وہ حلال ہوگا۔ آگے کہہ رہے کہ ورکب الحسن علی سرج من جلود کلاب الماء، کہ ورکب الحسن علی سرج من جلود کلاب الماء، پانی کا جو کتا ہوتا ہے نا اس کی چمڑی حضرت حسن صاحب نے اتاری تھی نا، پھر اس سے زین بنایا تو اس پر وہ کیا تھے سوار ہو گئے تھے بیٹھ گئے تھے، تو جواز کی دلیل نا۔ وقال شبی عامر بن شرحیل سے فرماتے کہ لو ان اہلی اکلوا الضفادع، اگر میرے گھر والے چاہے نا کہ مینڈک کھائے تو لطعمت ہو تو میں کھلاؤں گا، تو مینڈک بعض حضرات کے نزدیک حلال ہے، لیکن جو جمہور حضرات نا شافعی وغیرہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ ولم یر الحسن بالسلحفات بأسا، اس طرح سے حسن بصری صاحب جو ہے نا اس کا یہ مسئلہ کہ کچھوا جو ہے نا کچھوا ٹرٹوئس اس کا کھانا بھی کیا ہے جائز ہے۔ وقال ابن عباس سے نے فرمایا کہ کل من صید البحر وان صاده نصرانی او یہودی او مجوسی، کہ سمندری شکار کھا سکتے ہو، کسی نے بھی شکار کیا ہونا، کیونکہ اس میں بسم اللہ وغیرہ کی تو بات نہیں نا، سب مذبوحہ کے حکم میں ہے۔ وقال ابو الدرداء سے کہتے ہیں فی مری کے متعلق کہتے ہیں مری یہ کیا ہے میم پر زما ہے اور را ساکن ہے، مری کسے کہتے ہیں الانسان البرمائی اس کو کہتے ہیں، الانسان البرمائی، جیسے خشکی کا انسان ہوتا ہے نا، سمندر کی بھی انسان ہوتے ہیں انسان کی طرح لگتے لیکن اس کی دم بھی ہوتی ہے نا، تو اس کے متعلق فرمایا کہ وقال ابو الدرداء فی المری ذبح الخمر، ذبح کی وہ ذبح کیا جائے گا، الخمر النینان نون کی جمع ہے، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، والشمس، اور بعض ستاروں کی طرح ہے، بعض جانور جو ہے نا کس کی طرح ہے سورج کی طرح ہے، یہ بھی مختلف قسم ہے نا، مختلف قسم کی مچھلیاں ہوتی ہے کہ ذبح کیے جائیں گے۔ وبه قال حدثنا، تو مرئی جو ہے نا کیا ہے یہ ایک چٹنی بھی ہے، اصل میں یہ شراب سے بنائی جاتی تھی، اور شراب میں بعض لوگ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال کر دودھ میں رکھتے تھے نا، تو اس میں جوش آ جاتا تھا، تو وہ شراب جو نا چٹنی میں تبدیل ہو جاتی تھی، تو اگر اس کی ماہیت بدل جائے تو پھر اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ تیا پر بھی اس نے کہا کہ وقال ابو الدرداء فی المری ذبح الخمر ذبح ثم وزع یا ثم القی فی الخمر، اور پھر وہ خمر کیا بن جائے نمکین سا کچھ بن جائے یا اس سے مثلا چٹنی بن جائے تو اس کا کھانا جائز ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے نا کہ ماہیت بدل جائے نا تو ماہیت کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمر أنه سمع جابر يقول غزونا جيش الخبط، جابر سے بھی روایت کرتے کہ ہم جیش الخبط میں بھی گئے تھے،
جیش الخبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس لشکر میں ہم گئے تھے نا کہ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، کیکر وغیرہ جو جاؤ کے درخت ہوتے تھے نا ان کے پتے ہم کھاتے تھے. وَأُمِّرَ عَلَيْنَا ابو عبیدہ سے ہمارے امیر بنائے گئے تھے. فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی. فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا تو سمندر نے ایک مچھلی پھینک دی جو مری ہوئی تھی. لم یرا مثلہ جیسی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی تھی. یقال له العنبر فاکلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبیدہ عظما من عظامه پھر عبیدہ سے نے اس کی ایک ہڈی اٹھائی اور کسی سے کہا کہ تم اس کی نیچے سے گزرو اونٹ پہ سوارو کہ فمر الراکب تحت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب کیا پرسان ہمیں 300 افراد بھیجے تھے نا ایک دستہ. وامرنا ابو عبیدہ اور ہمارے کمانڈر کون تھے؟ ابو عبیدہ صاحب تھے. نرصد عیر القریش عیرا لقریش قریش کے ایک قافلے کا ہم انتظار کر رہے تھے، تاک رہے تھے جو سامان تجارت وغیرہ لا رہا تھا. فاصابنا جوع شدید حتی اکلنا الخبط تو ہم نے ان درختوں کی پتی بھی کھائی بھوک کی وجہ سے جس کو اونٹ کہتے. فسمي جيش الخبط اس لیے اس لشکر کا نام کیا ہے؟ جیش الخبط. فألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا بودكه پھر اس کی چربی سے ہم نے بدن کو کیا کر دیا؟ بدن کو ہم نے تیل لگایا، چربی لگائی اور اسے کھایا اور لایا. حتی صلحت اجسامنا اس کی وجہ سے ہمارے جسم بہت بہتر ہو گئے. فاخذ ابو عبیدہ ضلعا من ازلائب ایک فصل اس کی کڑی کر دی. فنصبه فمر الراکب تحته وكان فينا رجل ہمارے بیچ ایک آدمی تھا. فلما اشتد الجوع نعر 3 جزائر تین اونٹوں کو ذبح کرتا تھا. ثم 3 جزائر ثم نهاه ابو عبیدہ پھر ابو عبیدہ صاحب نے روک دیا نا کہ ایسا بار بار کرنے سے تو ہماری جو سواری ہے ختم ہو جائے گی. تو جو مچھلی سمندر گرا دینا یا اس سے پانی چلا جائے واپس اور وہ رہ جائے مر جائے نا وہ حلال ہے. جو توپی مچھلی ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرے حضرات کے نزدیک شافعی وغیرہ کے نزدیک حلال ہے. باب اکل الجراد اس باب میں ذکر کر رہے ٹڈیا. ٹڈو کا کھانا کیسے ہے؟ یہ بھی ایک شکار ہے، اس کا کھانا جائز ہے. وبی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی عفور عن ابن ابي اوفى يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات و6 كنا ناكل الجراد معه. قال سفيان وابو عوانة واسرائيل عن ابي عفور عن ابن ابي اوفى 7 غزوات ایک میں 6 کا ذکر اور ایک میں 7 کا. باب آنیت المجوس والمیتہ مجوس کی جو برتان ہے اور اس طرح سے مردار جانور کا کیا حکم ہے. وبی قال حدثنا ابو عاصم عن خيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثني ابو ثعلبة الخشني قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض اهل الكتاب فناكل في آنية وبارض الصيد اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انكم بارض اهل كتاب فلا تاكلوا في آنية الا ان لا تجدوا بدا فان لم تجدوا فاغسلوا وكلوا. فأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد يسيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبو عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتح خيبر سلامہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا نا اس وقت شام کا وقت اسی دن تو وقدوا النیران لوگوں نے آگ جلائی بہت ساری جگہوں پر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما وقدتم آگ تم لوگوں نے کیوں جلائی؟ علی ما وقدتم النیران قولوا لوگوں نے کہا کہ لحوم الحمر الانسیہ گھریلو گدے ہیں ان کا گوشت ہم پکا رہے. قولوا تو خیبر میں گدوں کا جو گوشت نا حرام کیا گیا اس طرح سے متعا بھی حرام کیا گیا کہ قول فرمائے احریقوا ما فیہا پھینک دو وکسروا قدورہا اور یہ ہانڈیاں بھی کیا کر دو توڑ دو. فقام رجل من القوم فقال نحرق ما فیہا
ہم تو یہ گوشت وغیرہ شوربا گرا دیں گے، ونغسلها، اور یہ جو ہانڈی ہے نا توڑ دیں گے کہ ضرورت سے دھوئیں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوازا کا، کیا اگر آپ ایسا کر سکتے تو یہ بھی کر لے. تو مطلب یہ نا کہ برتن میں تو کوئی تحریم اور تحلیل نہیں ہے، نہ برتن حرام کرتے کسی چیز کو، نہ حلال کر دے. مقصد کیا تھا؟ ذہن سے ایک بات کا مٹا دینا تھا. تو اگر کسی کا عقیدہ پختہ ہے اور اس کے دل میں ذہن میں حکم راسخ ہو گیا، تو ابھی ہانڈی کا توڑنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، صرف ایک چیز کا خیال ختم کرنے کے لیے ہے.